بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل میں پروگرام کھیل کے ساتھ محسن علی حاضر خدمت ہے۔ آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کرکٹ، جو پاکستان کی جو کرکٹ ہے، ہم نے اکثر بات کی اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بابر اعظم ہے تو محمد عامر ہے تو رضوان ہے تو شاداب ہے تو نواز ہے تو اماد ہے تو شان مسعود ہے تو امام الحق ہے، مطلب شاہین شاہ افریدی ہے، حارث رؤف ہے، اکثر آپ نام سنتے تھے اور میں آپ کو بتاتا تھا جی یہ اللہ کے بعد اسلام آباد جو ہے اس کی یہ مہربانی ہے، شکیل شیخ صاحب کی مہربانی ہے۔ تو آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، لمبا چوڑا تعارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جن کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں ہمارے استادوں میں سے بھی ہیں، میرے والد صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور اسلام آباد میں آج جتنے بھی کرکٹ گراؤنڈز ہیں، یہ جو پنڈی سٹیڈیم پہ لوگ اتراتے ہیں اور جی بڑا کمال ہے، وہ بھی اللہ کے بعد سارے شکیل شیخ صاحب کی مہربانی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے فارمر، گورننگ بورڈ کے ممبر، تمام کرکٹ کمیٹیز جتنی بنتی تھی ان کو ہیڈ یہ کیا کرتے تھے، اسلام آباد ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، اور کرکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کی نظروں سے نہ گزری ہو، جو ان کے علم میں نہ ہو۔ کوئی ایسا پلیئر خیبر سے لے کے کراچی تک نہیں ہے جو شکیل شیخ کو نہ جانتا ہو اور جنہیں شکیل شیخ نہ جانتا ہو۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ السلام علیکم محسن صاحب، بہت ہیوی آپ نے انٹروڈکشن میرا کرا دیا ہے۔ نہیں سر، میں نے تو آئی ایم obliged کچھ بھی نہیں کرایا، جو آپ نے کیا ہے اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑا شکریہ آپ کا، آپ نے محبتوں سے یاد کیا ہے مجھے، اور میں نے کہا کہ محسن صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہے تو ضرور اس پروگرام میں جانا ہے اور ذرا کھڑک کے بات کرنی ہے کہ نہیں، آپ ہمیشہ کھڑک کے بولتے ہیں اور میں تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے ٹائم نکالا، مجھے پتا ہے آپ نے جانا تھا۔ تو شیخ صاحب کرکٹ کی طرف آتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اسلام آباد میں سابقہ پرائم منسٹر، کرکٹر ٹرن پولیٹیشین، 92 ورلڈ کپ جیتنے والا عمران خان، جو اللہ نے اس کو دینی تھی عزت دی، 2016 میں جب انہوں نے فاسٹ بالرز کا ایک وہ لگایا، کیمپ لگایا، نکالنے کی کوشش کی، تو پورے اسلام آباد میں انہیں کوئی گراؤنڈ نہیں دیتا تھا، اور جب آپ نے ان کو نیشنل اور جب ڈائمنڈ پہ اسپیشلی آپ لائے تو انہوں نے کہا جی میں اس کو پریسیڈنٹ سیٹ کروں گا اور اس طرح کے گراؤنڈوں کا جال بچھا دوں گا۔ تو شیخ صاحب جال تو انہوں نے ایسا بچھایا کہ بیڑا ہی گرک کر دیا کرکٹ کا۔ محسن صاحب بڑی آپ نے یاد کرا دیا ہے۔ دیکھیں یہ ایک ایسا ایونٹ تھا کہ اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے اور جو میئر تھے وہ انصر شیخ صاحب تھے اور نجم سیٹھی صاحب چیئرمین تھے اور میں کرکٹ کمیٹی کا ہیڈ تھا۔ اب آپ اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب مین اپوزیشن لیڈر تھے اور وہ پاکستان میں گراؤنڈ ڈھونڈ رہے تھے کہ گراؤنڈ نہیں ہے، مگر میں نے کہا کہ کیونکہ وہ لیجنڈ کرکٹر ہیں تو میں نے سارا فلیکس اپنے پہ لیا، سارا کرٹیسزم لیا، سارا کچھ فیس کیا، جس کا مجھے بعد میں بہت خمیازہ بھگتنا پڑا، مگر میں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی آپ آئیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ آئے تو میرے ساتھ وہ سیڑھیاں گراؤنڈ کے نیچے اتر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے شکیل یار مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اس طرح کے گراؤنڈ ہے پاکستان میں؟ تو میں نے کہا اسکپر کیا ہوا؟ کہنے لگا اس طرح کے گراؤنڈ تو نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور وہاں پہ ہوتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں اسلام آباد میں اس جگہ پہ، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا یہ پیمز والی روڈ ہے، ابن سینا روڈ ہے اور یہ G82 کا ایریا ہے۔ تو کہنے لگا یار میں تو اس طرح کے گراؤنڈ بناؤں گا۔ ان کی بڑی میرے ساتھ اس وقت نیاز مندی تھی، مگر اس نیاز مندی کا فائدہ یہ ہوا کہ جب یہ خود پرائم منسٹر بنے انہوں نے ہم سے دیکھے سارے گراؤنڈ لیے۔ میں بالکل اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی شخص اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ عمران خان صاحب نے ذاتی طور پہ جو CDA کے لوگ تھے، جو MCI کے لوگ تھے، ان ساروں کو کہا کہ شکیل شیخ سے یہ گراؤنڈ اور یہ چیزیں لو۔ دیکھیں آپ، میں پروموٹ کر رہا ہوں چیزوں کو اور وہ ہم سے لے کے آج آپ اسلام آباد کے سارے گراؤنڈ دیکھ لیں، ان پہ فرسٹ کلاس میچ 4 سال ہو گئے نہیں ہوا، اور 4 سال سے پہلے آپ 2018 کا کیلنڈر دیکھ لیں، 17 کا، 16 کا دیکھ لیں کہ پاکستان میں 30% جو ڈومیسٹک کے میچ تھے انکلوڈنگ فرسٹ کلاس وہ یہاں پہ ہوتے تھے۔ ابھی آپ کو یاد ہے نا کہ ادریس ستی صاحب نے لکھا ہے کہ ڈیو ووٹمور میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا KRL میں، تو وہاں پہ خبر آئی کہ جی عمر امین 200 کرنے والا ہے ڈائمنڈ پہ، ابھی بینک کے خلاف اس کا میچ تھا اور کیا خوبصورت گیند، عمر گل وغیرہ بڑی فارم میں تھے، وہ وہاں سے رش کر کے میرے پاس آیا یہاں پہ اور اس نے کہا جی میں دیکھنا، اس نے جب وکٹیں دیکھی اس نے کہا مین دس از ریئل ویری باؤنسی پچز۔ میں نے کہا یس۔
اس نے دیکھا اس نے اچھی شاٹیں ماری کو 200 میرے خیال سے 70 کے 75 کیا تھا عمر امین نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی سٹینڈرڈ کی کرکٹ ہوتی تھی پاکستان میں, اور خاص طور پہ اسلام آباد میں. یہاں کھیلا تھا, افغانستان اور دنیا کھیلی تھی, لیکن عمران خان نے اچھا نہیں کیا کرکٹرز کے ساتھ, اور اوور آل سپورٹس کے ساتھ اچھا نہیں کیا. جب ڈپارٹمنٹ سارے سپورٹس کے انہوں نے ختم کیے, عمران خان صاحب کے ساتھ میرا ایڈوائز یہ ہے کہ نہ کوئی مہربانی کرے, نہ کوئی دوستی کرے, نہ کوئی دشمنی کرے, ان سے آدمی دور ہی رہے تو بہت اچھا ہے, کیونکہ انہوں نے بہت کھیل کو تباہ کیا. اچھا شیخ صاحب دیکھیں, جب یہ اسلام آباد کی شوکت صدیقی صاحب پرائم منسٹر آئے پاکستان میں, تو اوبیسلی روڈز وغیرہ کے لیے جو آپ نے اس سے پہلے بھی گراؤنڈ میں, چاہے چھوٹا ڈائمنڈ ہو جسے آپ چھوٹا ڈائمنڈ کہتے تھے, چاہے یہ کیا کہتے ہیں مرغزار کا گراؤنڈ ہو, چاہے یہ شالیمار کا گراؤنڈ ہو, اور ڈائمنڈ تو اوبیسلی بیچ میں تھا, اور یہ جو اپنا لال کوارٹر کا کرکٹ گراؤنڈ تھا, کسی شخص میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ شوکت صدیقی تو چھوڑیں, چیئرمین سی ڈی اے سے جا کے مل لے اور جا کے کوئی گراؤنڈز کی بات کرے. آپ گئے, ہمیں اچھی طرح یاد ہے, میں نیشن میں تھا, آپ نیوز میں تھے, آپ روز بھاگ دوڑ کرتے تھے, پھر آپ نے کامیاب ہو گئے, گراؤنڈز لے کے دیے. اسلام آباد میں مور دین 60% کرکٹ پاکستان کی جو ڈومیسٹک ہوتی تھی وہ اسلام آباد یا پنڈی میں ہوتی تھی. کے پی کے سے لے کے کراچی جو ریجنز اپنے پلیئر کو خود نہیں کھلاتے تھے, اور جس کی کلاسک ایگزامپل جس پہ آج پوری دنیا بابر اعظم کرتی ہے. انڈر 19 کے بعد تو اسے لاہور پوچھتا نہیں تھا اگر آپ یہاں ڈائمنڈ میں رہائش نہ دیتے, جو کہ بابر نے, اس کی بڑی بات ہے کہ اس نے ایڈمٹ کیا ہے, ورنہ اس سٹیج پہ پہنچ کے زیادہ تر تو لوگ عمران خان بن جاتے ہیں جنہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ان کے ساتھ نیکی کس نے کی ہے. تو شیخ صاحب یہ صلہ ہے آپ کا کہ آپ نے ساری زندگی اپنی جو ہے کرکٹ کو دی, خود کرکٹر تھے, پورے پاکستان کے بچوں کو آپ نے, اسپیشلی کے پی, جہاں پہ آپ جو کے پی ہو گیا, این ڈبلیو ایف پی تھا, گلگت بلتستان تھا, کشمیر تھا, یعنی کہ آل پارٹس آف دا کنٹری سارے اسلام آباد آیا کرتے تھے, آپ رہائش دیتے تھے, کھانا دیتے تھے, پینا دیتے تھے. میچ جب پورے پاکستان میں بچوں کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا 30 اوور کا, آپ ان کو 2-2 دن کے میچ دیا کرتے تھے, T20 دیتے تھے, 40 اوور 50 اوور, دھوپ گرمی سردی, ایک کیلنڈر آتا تھا اسلام آباد کرکٹ سے پورا آتا تھا, پورا بیٹھ کے آپ ہوم ورک کرتے تھے. اور ان لوگوں کا جب آئے, جب آنے سے پہلے آپ کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے کہ ایسے گراؤنڈ نہیں ہوں گے, تو اچانک عمران خان صاحب کو ہوا کیا؟ کیونکہ ان کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ اپنا تو ان کا کچھ نہیں ہوتا, لوگ ہی ان کے سپانسر ہوتے ہیں. محسن صاحب بڑا لمبا سوال کر دیا, 3-4 اس کے پہلو ہیں. دیکھیں پہلے جو سٹرگل شروع ہوئی تھی نا, کامران لشاری صاحب یہاں پہ سی ڈی اے چیئرمین تھے اور جنرل مشرف کا دور تھا. آپ یقین کریں کہ مائیں اپنے بچے چھپا لیتی تھی کہ جنرل مشرف کے اس دور میں, مگر اس دور میں اللہ نے ہمیں ہمت دی, اور نبی کریم کے صدقے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے گراؤنڈز کے رائٹس کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے ہم نے, آپ کو یاد ہے کہ حامد میر صاحب ہمارے ساتھ تھے, شیریں مزاری صاحب ہمارے ساتھ تھی, روداد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے روڈ پروجیکٹس میں جتنے گراؤنڈ آئے تھے یہ گراؤنڈ بنائے, اسٹیٹ آف دی آرٹ بنائے, ان کی نگرانی کی. اور پھر اس وقت کے پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب نے آ کے یہاں پہ باقاعدہ افتتاح کیا. ایک بہت بڑا فنکشن ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا. پھر سارے کے سارے اسلام آباد میں گراؤنڈ بنے. اس میں ہماری کرکٹ بورڈ نے بھی بڑی مدد کی, آپ کو پتہ ہے سپرنکل سسٹم اور کافی چیزیں وہاں پہ بنی تھی. تو اسلام آباد کے گراؤنڈ تو بڑے اچھے ہو گئے تھے, مگر اس کے بعد کا جو دور آیا اس میں تو کرکٹ بہت زیادہ ہوئی, ٹھیک ہے, اور پاکستان کو پلیئر بھی دیے. بابر اعظم کا آپ نے صحیح کہا کہ بابر اعظم کو انڈر 19 کے لیے لاہور نے سلیکٹ نہیں کیا تھا. اس سال ہم نے پھر انڈر 19 کی ایک این سی اے کی ٹیم بنائی تھی, علی ضیاء صاحب تھے وہاں پہ, اور این سی اے کی ٹیم میں ڈال کے بابر اعظم کو وہاں پہ کھلایا تھا. لاہور نے نہیں کھلایا, یعنی ریجن میں کسی سے نہیں کھیلا تھا وہ, اور اس نے وہاں پہ پرفارم کیا. تو میں نے اس کو پھر اسلام آباد میں لائے, ڈائمنڈ کے کمرے میں 2 سال یہ رہا, یہیں سے اس نے کرکٹ کھیلی. اس وقت کرکٹ تھی جب کہ اس کو ضرورت تھی. اگر اس وقت ہم بابر اعظم کو سپورٹ نہ کرتے تو لاہور والے تو اس کو کھلا ہی نہیں دیتے. یہ 12واں پلیئر بیٹھا ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میں چیف ایگزیکٹو کمرے سے اوپر سے دیکھتا تھا قذافی اسٹیڈیم میں, تو وہ باہر بیٹھا ہوتا تھا, اور مجھے اتنا افسوس ہوتا تھا. مدثر نظر مجھے کہتا تھا کہ یہ بہت بڑا پلیئر بنے گا, اور میں پھر اس کو لے کے آیا یہاں پہ. اس کی مہربانی ہے, اس نے آپ کو پتہ ہے کہ ایڈمٹ کیا. شان مسعود کو کراچی نہیں کھلاتا تھا, ہم نے 7-8 سال 7-8 عابد علی کو آپ کے سامنے, حسن علی کو, بالکل آپ جو اللہ سیالکوٹ نہیں کھلاتا تھا, ٹھیک ہے جی, آپ جتنے نام لیں. اس کے بعد یہ نا, میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت ہی سیاسی طور پہ نا امیچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے. ہمیں سیاسی طور پہ وکٹمائز بھی کیا ہے,
اور ہمارے سے وہ والے بدلے لیے ہیں جو ہے ہی بنتے ہی نہیں تھے ہمارے. بھئی ہم تو دیکھیں گراس روٹ کے لوگ ہیں, کرکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں, ہمارا سیاسی جماعت سے اتنا تعلق نہیں ہوتا. ہمارا کام ہے کہ کوئی سیاسی جماعت کا کوئی بچہ کسی جگہ سے آئے اور وہ کسی بیک گراؤنڈ سے ہو, ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہو, امیر ہو, غریب ہو, ہمارا یہ کام ہے کہ ڈسکریمنیشن بالکل نہیں کرنی, کوئی نہیں دیکھنا, اور صرف کرکٹ کی پروموٹ کے لیے پاکستان کو لڑکے دینے, کرکٹ کو پروموٹ کرنا. ضروری بھی ہوتا ہے نا, جو گورنمنٹ آتی ہے ایز اے کرکٹ پروموٹر وداؤٹ ٹیکنگ گورنمنٹ آن بورڈ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, یہ تو آپ کی مجبوری ہے. سیاست کا تو ساری دنیا کو پتہ ہے, آپ کا کسی سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں. اچھا شیخ صاحب, وہ تو دور ہو گیا, جو عمران نے کیا وہ بھی سب نے دیکھ لیا. یہ آج بھی جتنے بچے جو 190-92 کا پول آف پلیئر ہے, یہ بھی سارا پول آف پلیئر تو اللہ کے بعد آپ لوگوں کا ہے, نیا بچہ کوئی. یہ آگے رمیز راجہ صاحب دیکھیں, کل بھی میں چینل پہ محسن صاحب اس میں دیکھیں احسان مانی بھی آئے, آپ کو یاد ہے احسان مانی, وسیم گلزار خان بھی آئے, اور انہوں نے آگے کانسٹیٹیوشن کو بدلا, کرکٹ کو تباہ کیا. پھر یہ 6 کی 6 ایسوسیشنیں سیاسی طور پہ لگائیں, اور ان میں احسان مانی باتیں تو بڑی کرتا, ان میں کرپٹ لوگوں کو جو بین ہوئے تھے, جن پہ کرپشن کے چارجز تھے, ان کو انہوں نے ایسوسیشنوں میں رکھا. اور آپ بتائیں, اور سیاسی طور پہ جس کا فون آیا گورنمنٹ سے انہوں نے وہ لگائے. آپ پھر اندازہ کیجئے کہ یہ کون سا کرکٹ کا نظام ہے کہ آپ کرپٹ لوگوں کو بیچ میں لا رہے ہیں, سیاسی لوگوں کو لا رہے ہیں, تو کرکٹ تو نہیں ہو سکتی. اس لیے کرکٹ کو بڑا نقصان ہوا تھا ان 3 سالوں میں, جو 2018 ستمبر سے شروع ہوا تھا, اور آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال ستمبر میں جا کے ختم ہوا ہے. تو اس میں کرکٹ کی یہ جو سٹرکچر بنایا ہے, جس کو یہ 2019 کا آئین کہتے ہیں, میرے خیال سے یہ فراڈ سٹرکچر ہے. یہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا. بورو کرنے کی کوشش کی گئی ہے, نیچے کوئی گراس روٹ لیول پہ ہے ہی نہیں, انفراسٹرکچر کوئی نہیں, کلبس کوئی نہیں, کلبس ابھی تک رجسٹر نہیں ہوئے مکمل. آپ لوگوں نے پروٹیسٹ بھی بڑا سخت اسلام آباد میں ہوا ہے, وہ اسلام آباد کے لوگوں کے ساتھ دیکھیں نا, آپ ایک دن شام کو 6 بجے آپ اپنے فیس بک پہ لگاتے ہو کہ صبح 10 بجے آپ کی سکروٹنی ہے. مجھے بتاؤ کہ لڑکے کے امتحان ہو رہے ہیں, گرمی کا موسم ہے, چھٹیاں ہیں, کہاں سے ہوگا؟ یعنی 18 گھنٹوں کے اندر آپ سکروٹنی کرنا چاہتے ہیں. خیر پھر وہ جب پریشر پڑا ہے, پروٹیسٹ ہوا ہے ناصر اقبال صاحب کی قیادت میں, خرم ملک تھا وہاں پہ, جاوید علی خان تھے, پھر وہ اپنا خرم لڑکا آپ کو پتہ ہے وہ بڑا پی سی بی میں بڑا کام اس نے کیا ہوا ہے. جی ہاں, تو وہ ساروں نے جب پروٹیسٹ کیا وہاں پہ, تو انہوں نے اب اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیا, اب 20 یا 21 تاریخ سے شروع کر. لیکن دیکھیں نا, یہ گورننس کے فالٹ ہے, یہ مس مینجمنٹ ہے, یہ زیادتی ہے کرکٹرز کے ساتھ کہ آپ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں, اور یہ نہیں کرنے. اس دور میں تو کرکٹ بہت ہی زیادہ خراب ہوئی ہے, اور پاکستان کو لڑکے نہیں ملے, ٹیلنٹ سکویز ہو گیا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ 192 کے لڑکے وہی 4 سال سے کھیل رہے ہیں. شاید کوئی 1 2 3 کسی جگہ پہ کوئی انڈر 19 کا لڑکا آیا ہے, قاسم وغیرہ آئے ہیں لاہور سے, تو وہ شاید تھوڑا سا آئے ہیں, لیکن بہت تھوڑی تعداد ہے. پاکستان کا پول آف ٹیلنٹ یا بینچ اسٹرینتھ جو ہے وہ سکویز کر گئی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو گراس روٹ لیول پہ چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ اس کا بیس ایکسپینڈ ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لڑکے کھیلیں. اس میں جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, آپ اس کو فرسٹ کلاس پہ لے جائیں, فرسٹ کلاس سے پھر اس کو آپ پاکستان کھلائیں. اچھا شیخ صاحب, یہ ہو گیا. اب رمیز راجہ صاحب کو بھی تقریباً 8-9 مہینے, سمجھے سال ہونے والا ہے. یہ ایک تاثر تھا کہ گورنمنٹ چینج ہوگی, کیونکہ پولیٹیکلی اپوائنٹڈ تھے. یہ جو پرائم منسٹر نے اپنی طرف کر لیا تھا, وہ ساری دنیا کو. یہ کیسا کرکٹر تھا جس کو جب پرائم منسٹر ابھی بنا نہیں, اور اس نے نجم سیٹھی صاحب کو کہ جی میں نے اسے فارغ کیا ہے احسان میں, تو یہ رمیز راجہ کو جو لایا گیا, ٹھیک ہے ٹیسٹ کرکٹر تھا, ٹھیک ہے پاکستان کا سابقہ کپتان, لیکن اس کی گراس روٹ لیول پہ کیا کام تھا اس کا؟ پاکستان میں پچھلے 20 سال سے کتنے دن یہ پاکستان میں رہا تھا؟ پاکستان کے ڈائنمکس کو, پلیئرز کو کیا 1-1 لاکھ روپے وہ بڑھا دینا جسے کہتے ہیں پلیئرز کے, یا پینشنز بڑھا دینا, یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. اگر آسٹریلیا پاکستان آیا ہے بھائی, وہ تو آئی سی سی کی ٹیسٹ چیمپئن شپ تھی, وہ تو ایک لیگل اور مورل obligation تھی جو انہوں نے فلفل کی. ہماری کیا تیاری تھی؟ پنڈی جیسا گراؤنڈ جس کی پوری دنیا میں پچ مشہور تھی, اس کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا. اس کے بعد ٹال کلیمز, ابھی دیکھیں اس کی ویڈیو بھی لیک ہوئی ہے کہ سرفراز نہیں ہے, حارث رؤف نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. مطلب یہ کیا, مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے سو رہی ہے کہ ابھی تک رمیز راجہ انہیں نظر نہیں آ رہا؟ اور یہ جو ہائی پرفارمنس سینٹر میں 25 نمبر لیے ہوا بندہ ندیم خان, جو وہاں پہ مانچسٹر میں کیا کرتا تھا ساری دنیا کو پتہ ہے, اور یہ جو باقی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, سلمان ہے
اور یہ جو سب سے بڑی بات ہے یہ جو سمی برنی ڈائریکٹر میڈیا اتنی ہیوی سیلریز میں لگایا نئی گاڑی. ایک طرف آپ ایسٹورٹی ڈرائیو چل رہی ہے کہ جناب کم سے کم خرچے کریں. اتنے ملازمین کریٹر جو پاکستان کے ٹاپ کے کریٹرز تھے, ماسٹر کوچز تھے, لیول 3 کوچز تھے, ان کو آپ نے گھر بھیج دیا. کروڑوں روپے کی آپ 90-92 لوگوں کو, اور یہ جو اپنے پولیٹیکلی اپوائنٹڈ آپ نے سی اوز لگائے ہیں ان ریجن میں ان کو دے رہے ہیں. تو یہ کرکٹ کی خدمت ہو رہی ہے. دیکھیں محسن صاحب, یہ اب رمیز راجہ کا جو دور ہے نا, لوگ یہ کہتے ہیں, مثلا توقیر ضیاء صاحب نے یہ کہا, جنرل توقیر ضیاء نے, کہ جی رمیز راجہ کو کرکٹ کی بڑی سمجھ ہے. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سمجھ بھی ہے تو وہ انٹلیکچولی ڈس آنسٹ ہے, اس نے دھیان ہی نہیں کیا گراس روٹ لیول پہ. سارا کانسٹیٹیوشن اس کے غلط ہیں, ٹھیک ہے, جنرل باڈیاں نہیں بنائیں آج تک, اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں 3 بندے ایسوسیشن کے, 3 بندے بورڈ نامینیٹ کرے گا, 2 اسپانسر کریں گے, تو جیتے گا کون؟ لوگوں کی تو پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے وہاں پہ. وہ تو آپ نے ایک سمجھے انڈائریکٹ مارشلہ لگایا ہوا ہے ایسوسیشن پہ, لہذا وہ گروتھ تو ہو نہیں سکتی, کیونکہ بورڈ کے ہی بندے آ کے چلائیں گے. اگر سٹی کو اور کرکٹ ایسوسیشن جو صوبائی ہیں ان کو چلائیں گے تو پھر پروگرس کہاں سے ہوگی؟ دوسری بات ہے کہ آپ ان کے دور میں دیکھ لیں, ساری کلب کرکٹ دیکھ لیں, اور جو انہوں نے انٹر سٹی کرانے کی کوشش کی ہے, جتنے گراؤنڈ ہیں آپ جا کے دیکھیں کہ ان کی حالت وہ کرکٹ والی تھی نہیں. آپ سکور ان کو اٹھا کے دیکھیں, لڑکوں کو اٹھا کے, اگر لڑکے کھیلتے بھی ہیں تو ان کو آگے نہیں لایا جا سکتا. صرف ایک نمبر پورا کرنے کے لیے نا انہوں نے ایک سائیکل بنایا ہوا ہے, تماشا, یعنی لوگوں کو بیوقوف بنانے. دیکھیں ابھی تک کی جو بات ہے نا ساری, رمیز راجہ از ٹیریبلی اے فیلئر, ٹوٹلی فیلئر تھا اور فیلئر ہے. باقی آپ نے صحیح کہا کہ ٹیموں نے تو آنا ہی آنا ہے اب, کیونکہ پیسفل حالات ہیں, کووڈ کی سچویشن بھی بڑی امپروو کر گئی ہے, تو نہ صرف آسٹریلیا نے آنا ہے, کوئی بھی بورڈ میں ہوگا تو وہ آئیں گے, آپ بھی جائیں گے, وہ بھی آئیں گے, یہ تو اچھی بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ملتان کی گرمی میں آپ نے میچ کرائے ہیں, اور بانا کا کیا ہے کہ جی کپتان کا سیکنڈ فیس شروع ہونے والا ہے مارچ کا, ٹھیک ہے جی, لانگ مارچ اس کا بندہ ہے, اس کا مطلب ہے اسے پتہ تھا, اور سب کو پتہ تھا, اسلام آباد میں سب کو پتہ ہے, پنڈی میں بھی پتہ ہے کہ جناب سیکنڈ فیس کوئی نہیں ہونا, اور وہ نہیں ہوا. 8, 10 اور 12 کو میچ ہوئے ہیں, پنڈی اسٹیڈیم وہیں پڑا ہوا, موسم آپ کو پتہ ہے یہاں کا بہترین تھا شام کے وقت, اور انہوں نے بڑی زیادتی کی کہ گرمی میں بچوں کو ولنریبل کیا ہے ٹورڈز ڈینجر, اور انجری پرون ہو سکتے تھے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم والوں نے بھی کنسرن سب نے شو کی, ایون انہوں نے خود بھی شو کی ہیں, یہ نہیں سارا اس میں جو بولا بعد میں کہ جی بے پناہ گرمی ہے. اس لیے یہ سارے جو اسٹرکچرل فالٹ ہیں, مینجمنٹ کے فالٹ ہیں, کارپوریٹ سیکٹر کے فالٹ ہیں. کارپوریٹ سیکٹر کے آپ نے تنخواہیں جو ہے نا وہ انڈیو رکھی ہوئی ہیں, اور آپ پہلے سیٹ کر لیتے ہو کہ اتنی تنخواہ, یہ اس کا کرائٹیریا, یہ بندہ رکھنا ہے. یہ سارا جو نظام ہے نا یہ مانگتا ہے ری ویمپنگ مانگتا ہے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت. اب آئیں سیاسی طور پہ کہ یہ گورنمنٹ آ گئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ رمیز راجہ جو ہیں وہ پرانے پرائم منسٹر کے نامینی ہیں, یعنی کہ عمران خان کے نامینی ہیں. شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ان کے نامینی ہے ہی نہیں ہے, لہذا ایک بندے کا نامی نہیں ہے. گریس ہی ہونی چاہیے تھی جو نجم سیٹھی صاحب نے کیا, جو ڈاکٹر نسیم اشرف نے کی, کہ آپ کہتے جی کہ میں چھوڑ رہا ہوں, کیونکہ مجھے جس نے لگایا تھا وہ انہوں نے انکار کر دیا, اور نیا نے مجھے آن نہیں کیا. اگر نئے آن کرتے ہیں تو بات بنتی, تو لہذا میں ابھی گریسفلی اپنی جگہ کو چھوڑتا ہوں. آپ ایک نیا ممبر لائیں, نیا چیئرمین لائیں, اور جو مرضی لائیں. اب بورڈ بھی آپ کو پتہ ہے نامینیٹڈ, 7 کے 7 بندے نامینیٹڈ ہیں اس وقت. تو انہوں نے گریس نہیں شو کی. گورنمنٹ از تھنکنگ اوور, اور بڑی جلدی یہ ہونے والا ہے, اور ساری رپورٹس اکٹھی کی جا رہی ہیں. یہ جلدی سے کنٹریکٹ سائن کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کنٹریکٹس کے پیچھے کون کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے, اور یہ سارے کنٹریکٹس جو ہے نا یہ سارے ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ رمیز راجہ صاحب کی تو جو فیٹ ہے نا یہ سیل ہو چکی ہے, یہ ہونی ہے, یہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے ان کے پاس. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ گورنمنٹ بھی جلد از جلد اقدامات کرے گی اس سلسلے میں, بورڈ کو چینج کرے گی, اور الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہ بورڈ میں بھی ہوں گے, صوبائی ایسوسیشنوں میں بھی ہوں گے, اور سٹی کرکٹ ایسوسیشن. پھر ہی کرکٹ کا مزہ ہے جب لوگوں کی انوالومنٹ ہی نہیں. آپ گراؤنڈوں میں تالے لگا کے, ڈائمنڈ پہ تالے لگے ہیں کہ نہیں, تالے لگا کے تو آپ اندر میچ کرا رہے ہیں, اور چیئرمین کہہ رہا ہے رمیز راجہ کہ جی ہم فین کو انگیج کر رہے ہیں. یعنی آپ کیا بند دروازوں سے انگیج کر رہے ہیں, آپ آسمان سے آ رہے ہیں, کس کو کیا مذاق کر رہے ہیں کرکٹ کے ساتھ؟ اس طرح تو ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو میں کہتا ہوں ICC لیول پہ بھی نوٹس لینا چاہیے تھا کہ اس طرح کی بیوقوفانہ سٹیٹمنٹیں دینا کہ جی ہم فین کو انگیج کر رہے ہیں اور گراؤنڈوں میں تالے لگے ہوئے ہیں.
یعنی ون ڈے کا میچ ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اندر جا ہی نہیں سکتے, پتہ نہیں کس چیز کا ان کو خوف ہے, اور اپنی کاز کو خود ہی نقصان پہنچا رہے تھے. اچھا شیخ صاحب, ابھی آپ نے کہا ہے کہ جی توقیر ضیاء صاحب نے جو فارمر چیئرمین تھے پاکستان کرکٹ بورڈ, رمیز راجہ کی بڑی تعریف, تو بنتی ہے نا, جب آپ کا بیٹا جو ہے جی ایم ہوگا تو پھر تعریف تو بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ میاں داس صاحب نے بھی کہا, ان کو بھی وجہ پتہ ہے آپ کو. نہیں, سب کی وجوہات ہم سب کو پتہ ہے, لیکن وہ تو کہیں گے. اچھا شیخ صاحب, کمنگ بیک ٹو کرکٹ, ابھی یہ جو ڈائمنڈ وغیرہ سے پہلے ایسوسیشنوں کو دیے, اب پھر واپس لے لیے, یہ کیا ڈرامہ ہو رہا؟ اگر ایم سی آئی یا سی ڈی اے اس قابل ہوتا تو F9 پارک کا یہ حل نہ ہوتا. جو آپ اچھا بھلا اسٹیڈیم اسلام آباد کو دے گئے تھے, جو آپ نے ان کے ساتھ ایک کولابریشن کی تھی, سی ڈی اے کے ساتھ کام بھی شروع ہو گیا تھا, اور اس کے بعد چلیں وہ کتنی وجوہات سے ہوا, ہم اس پہ نہیں جاتے. نئی جگہ کی بھی بات ہو گئی تھی, ساری چیزیں طے ہو گئی, صرف لفاظی کی ہے. اور دیکھیں رمیز راجہ لگایا ہوا عمران کا ہے, اس نے تو عدم اعتماد کر دیا پشاور کے اور سارے اسٹیڈیم میں. اس کا مطلب ہے عمران خان 0=0 تھا, یہ ساری چیزیں. دیکھیں آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں کہ ایک تو اسلام آباد کے جو گراؤنڈ دیے گئے, دیکھیں پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے پریشر کے اوپر کسی شہر میں نہیں کیا انہوں نے, صرف اسلام آباد میں کیا, اور نظر آتا ہے کہ سیاسی طور پہ وکٹمائز کیا گیا. اب وہ جو کنٹریکٹ تھا اس کی جو کلاس 6 ہے, 7 ہے, 10 ہے, 11 ہے, اور پھر سب سے بڑی بات ہے وہ پچھلے سال ہوا ہے, اس میں ایک مینجمنٹ کمیٹی بننی تھی ان گراؤنڈ کی مینجمنٹ کے لیے, وہ کمیٹی نہیں بن سکی, وجود میں ہی نہیں آئی, تو وہ کنٹریکٹ کون سا ہوا؟ پھر اس میں یہ تھا کہ گراؤنڈ سے جتنے پیسے آئیں گے وہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی اور ایک بینک اکاؤنٹ بنے گا, اس میں جائیں گے. وہ بھی نہیں ہو سکا. ایک میں تو گئے نا, یہ بات تو سچ ہے. اب وہ گراؤنڈ رینٹ پہ جا رہے ہیں, ان کی رسیدیں ہیں, اور اب ڈی سی صاحب نئے آئے ہیں, یہ ایم سی آئی کے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں, انہوں نے اس پہ ایکشن لیا ہے, اور سارے گراؤنڈ جو ہے نا ایم سی آئی نے ٹیک اوور کر لیا, کیونکہ یہ بیسک رائٹ یہ ہے کمیونٹی کا ہے, یہ کمیونٹی کے گراؤنڈ ہے, وہاں پہ جو کلب ہیں کھیلتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ بنائے ہی ہم نے ہیں, ہماری ایفرٹ سے ہمارے بنے. ہمیں تو دیکھیں ڈائمنڈ جو تھا ایز اے الٹرنیٹ دیا گیا تھا, سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے دیا, لہذا اب ایک نیا میرا خیال ہے وہ میکنزم ڈیوائس کریں گے. ان لوگوں سے گراؤنڈ لے لی گئے ہیں, انہوں نے میسو وائلیشن کی ہیں, وہاں پہ میسو وائلیشن کی ہیں, جو اپنا کنٹریکٹ سائن کیا ہوا اس کی وائلیشن کی ہیں, یہ کسی اور کی نہیں کی. لہذا کیونکہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا ہوا, تو جو زبانی ہیر سے آ رہا ہے وہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا وائلیشنیں کی ہیں, اور بڑی سیریس وائلیشنیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن یا کوئی ایکشن بھی ان کے خلاف ساروں کے انیشیٹ کرے. اب آپ حالت دیکھیں ان کی, ایک مینجمنٹ کمیٹی ہے نہیں ہے, کنٹریکٹ کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اور سکروٹنی میں یہ کلبوں کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, اور ان جگہوں کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں جو اس کنٹریکٹ میں مینشن ہی نہیں ہے. بھئی آپ کی جگہ ہی نہیں ہے, آپ کے پہلی تو بات ہے آپ کے کنٹرول میں وہ آئی نہیں ہے. کیوں کہ اس میں لکھا تھا کہ مینجمنٹ کمیٹی ہوگی, مینجمنٹ کمیٹی میں سی ڈی اے کا ریپ بھی ہوگا, ایم سی آئی کا بھی ہوگا, پی سی بی کا بھی ہوگا, نادرن کا بھی ہوگا. جب وہ بنی نہیں ہے تو امپلیمنٹیشن تو ہوئی نہیں. آپ جعلی سرٹیفکیٹ یہ دے رہے ہیں کلبوں کو کہ یہ کلب وہاں کھیل سکتا ہے, یہ سب غلط ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی سکروٹنی کر رہا ہے ان کو بھی اپرائز کریں گے کہ یہ بالکل ایبسلیوٹلی غلط ہے. اب ایک نیا سسٹم بنا, آپ کو پتہ ہے ڈائمنڈ بھی ٹیک اوور کر لیا انہوں نے, میرا خیال ہے نیشنل بھی کر لیا ہے, مرزدار بھی, شاید شالیمار بھی کر لیا, بھٹو بھی کر رہے ہیں. تو اب سارے لوگوں کو وہ انوالو کریں گے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کمیونٹی کو انوالو کریں گے, کلبس کو انوالو کریں گے, جو کلب وہاں کھیلتے ہیں اور انہوں نے امپروومنٹ کی ہے. مثلا آپ دیکھیں نا ڈائمنڈ ان جگہوں پہ سارا ایکوپمنٹ, سارا فرنیچر, ساری چیزیں ہماری ہیں جس پہ قبضہ کیا گیا ہے. یہ بچ گیا کچھ اس میں سے؟ آپ جا کے دیکھیں, سارا رسٹی ہو گیا, سارا تباہ ہو گیا, پیچھے تباہ, گراؤنڈ تباہ, سسٹم نہیں چل رہے, مشینری ساری خراب ہو گئی ہے. اب اگر آپ نے یہ کرنا تھا تو یہ پھر لیے کیوں تھے, اور لیے بھی صحیح طرح نہیں ہوئے, اور آپ نے سارا کا سارا اسلام. آپ محسن صاحب یہ بتائیں نا, اس سے زیادہ کیا حیرانک بات ہے کہ جس شہر میں 30% پی سی بی کے میچ انکلوڈنگ فرسٹ کلاس اور ون ڈے ہوتے تھے, آج وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. 4 سال سے میچ نہیں ہو رہے. جنہوں نے گراؤنڈ نہیں ہے ان کو شرم آنی چاہیے کہ یار اس شہر کی کرکٹ تباہ کر دی. آپ کی انڈر 19 اپنے ساجے ماجے تو کھلائے, آپ کی انڈر 19 اٹک اور دوسرے چھوٹے چھوٹے شہروں سے ہار رہی ہے, اس لیے کہ جس کا فون آئے آپ اس کو کھلا دیتے ہیں. یہ تو گیم ہے میرٹ کی, جو اچھا کھیلتا ہے وہ کھیلے, اور نہیں وہ کھیل سکتا. جب تک رہے اسلام آباد تو کبھی بھی باہر نہیں ہوئی. اسلام آباد کی آپ نے محسن صاحب, آپ نے میرے کمرے میں کتنی ٹرافیاں دیکھی, یہ ساری نیشنل, پاکستان میں اتنی کم ہوں گی جتنی آپ کے, یہ ساری نیشنل ٹرافیاں تھیں.
अंडर 19 हो, वनडे हो, कायदे आज़म ट्रॉफी का भी फाइनल तक हम पहुंचे हो, बिल्कुल। वुमन हो, दोनों जो भी टीमें, हो, ये बड़ा एजाज है। पूरा कमरा मेरा सजा होता था इस्लामाबाद। और बोर्ड की ट्रॉफियां होती थी, आपको याद बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो अब आप मुझे बता दें कि अब क्या हालत है। अच्छा, आपने प्राइड ऑफ बड़ा- परफॉर्मेंस मिला जिस बंदे को, जिस बंदे ने खुद क्रिकेट खेली हो, जिस बंदे ने सुबह दोपहर शाम क्रिकेट ओढ़ना बिछोना, आपको बेस्ट जर्नलिस्ट का भी मिला, और परवेज मुशर्रफ साहब ने, इफ आई एम नॉट, नहीं, जरदारी साहब या मुशर्रफ साहब ने आपको वो दिया था, और फिर आईसीसी का जो है उसमें भी आपका वो था। नहीं, तमगा इम्तियाज़ मुझे पब्लिक सर्विसेज में मिला था, और ये परवेज़ मुशर्रफ साहब थे उसमें मुशर्रफ साहब के 2007 में। उसके बाद आप देखें कि आईसीसी ने जो सेंटेनरी अवार्ड दिया था जी। वो इस चीज़ का था कि आउटस्टैंडिंग सर्विसेज फॉर क्रिकेट एज ए वॉलंटियर, यानी पेड मुलाजम नहीं, या किसी से पैसे लेके नहीं, आपने एज ए वॉलंटियर काम किया है। तो वो आईसीसी ने भी मुझे, आपको पता है, बिल्कुल वो आपने बिल्कुल देखा, एक्नॉलेज किया, देखा तो हमने। सारी, यानी कि वर्ल्ड बॉडीज़, हुकूमत पाकिस्तान सारी एक्नॉलेज कर रही हैं। और ये इमरान खान और इसके हवारी जो हैं, ये जो सारा बोर्ड है लॉयलिस्ट का, ये रमीज़ राजा हो, सलमान नसीर हो, या अपना जाकिर खान वगैरह हो, ये सारे उनकी पार्टी के वर्कर हैं। इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया हुआ है आपने उसको। जाकिर खान का नाम ले दिया। शेख साहब, एक बैक कैरियर, और उसके बाद अब 20 से 30 साल हो गए हैं, इसके खिलाफ रिपोर्टें भी नजम सेठी के दौर में आप लोगों ने थोड़ा टाइम, मैं आपको बिल्कुल हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम रह गया, जो करना था कर लिया है। और ये मैं आपको बताऊँ, इनकी सारी चीज़ें ये 4 सालों की रिविज़िट होंगी, और सारा मैकेनिज़्म भी बना दिया गया है। इस दफ़ा कुछ और होने वाला है। ये जितनी अयाशियाँ अल्ले तल्ले थे, ये सब मोहसिन साहब ख़त्म होने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। चलें, अल्लाह करे। अच्छा, और शेख साहब, इंशाल्लाह ताला अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, और जब ये गिरेगी तो इन सबको पता लगेगा कि इन्होंने क्रिकेट के साथ जुल्म किया है, खिलाड़ियों के साथ जुल्म किया है, इन्होंने पीसीबी के साथ जुल्म किया है, और इन्होंने मुल्क और कौम के साथ मुल्क और जुल्म कौम के साथ, यूथ के साथ जुल्म किया, यूथ के साथ जो 60% से। बड़ी अच्छा ज्यादती। शेख साहब, 2 सवाल है। एक तो मुझे पता है आपने जाना है। पहला सवाल ये है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो होती है, ये हमारा मुल्क देखें गरीब मुल्क है, सीधी सी बात है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख डिपार्टमेंट तनख्वाह देता था, 30-30, 40-40 लोग थे, कोचेज इन्वॉल्व थे, क्रिएटर्स इन्वॉल्व थे, ग्राउंडमैन इन्वॉल्व थे। तो चले किसी ना किसी तरह बच्चों का फिर मुख्तलिफ होती थी चीज़ें, कोई टूर हो जाते थे, कोई इंटरसिटी चैम्पियनशिप, मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ कराते रहते थे। वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होगी। फिर जब रमीज़ आया था, इसने कहा था, मुझे अभी भी याद है, कि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट का नक्शा बदल दूंगा, मैं इनको शेरों की तरह लड़ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम शेरों की तरह लड़े हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ हम शेरों की तरह लड़े नहीं हैं, है। साउथ अफ्रीका की बी टीम के खिलाफ हम शेरों की तरह लड़े हैं। मोहसिन साहब, ये हल्की टीमों के खिलाफ शेर है। अच्छा। हल्की टीम इनके हाथ आ जाए, जैसा ये वेस्ट वेस्ट इंडीज इंडीज थी। थी। आप देखें, ये सेकंड स्टेज थी, इसके मेन लड़के ही नहीं थे, और फिर गर्मी के मौसम में और सारे हालात और वाक़यात से आप देख लें कि टीम बड़ी कमज़ोर थी, और एकदम ही नीचे से कोलैप्स कर जाती थी। आपने बिल्कुल। ये उनके खिलाफ है, ये शेर नहीं बना सकते। और रमीज़ राजा खुद तो पहले शेर बने ना, हाँ। पहले खुद तो 3000 रन तो कर नहीं सका टेस्ट फिर में। मुझे बताएं, मुझे वो भी दिन याद है जब ये इस्लामाबाद से खेलता था, आपको याद हो, माजिद खान साहब के याद दौर में है। भी। तो फिर वो एबीएल ही चल रहा है ना अभी भी। मोहसिन साहब, बातें करनी और चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन करना, इन्फोर्समेंट करनी, और फिर पॉलिसी को रियलाइज़ करना कि इसको पूरी तरह जामे तरीके से नाफिज करके, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ें करके फिर ये करना एक बहुत मुश्किल काम है। इनके पास कैपेसिटी नहीं है। 25 की चैंपियंस ट्रॉफी आपको मिल तो गई है, अल्लाह ताला करे इस मुल्क पे। देखें, आईसीसी का इवेंट बड़ा ज़रूरी था, 96 को गुजरे, अब तकरीबन 30 साल होने वाले हो गए। तो मुझे ये बताएं शेख साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं, ग्राउंड आपके पास मेंटेन हुए नहीं। देखें, आप जितना अरसा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट आई या नहीं आई, नजम सेठी साहब ने पीएसएल बिल्कुल, इसके अलावा वर्ल्ड 11, बाकी टीमें जिम्बाब्वे है, वेस्ट इंडीज़ है, लाना, वो ठीक है, लेकिन इनके दौर में तो बाकायदा इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने सेव ही नहीं किया। इन्होंने पिचेस का बेड़ा गर्क कर दिया, ग्राउंडों का बेड़ा गर्क कर दिया। देखें, जो फैसिलिटी थी, ये मुल्तान वाली आप देख लें, कई चीज़ें इसमें ब्रॉडकास्टिंग की बड़ी कमी थी, फैसिलिटी वहाँ नहीं है, आम आदमी के लिए ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, कज़ाफ़ी में नहीं है, नेशनल स्टेडियम पिंडी में भी नहीं है, वॉशरूम्स हैं पिंडी में नहीं, पानी नहीं, वो वॉशरूम है तो उनकी कुंडियाँ नहीं लगी हुई। आप क्या बातें कर रहे हैं, इनके पास तो अपना, मोहसिन साहब, आप ग्राउंड का जो इक्विपमेंट है ना, वही पूरा नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, वही पूरा नहीं है। इनके तो भारत ज़्यादा हैवी पड़ जाए तो पता नहीं क्या सीन बनता है। कहने का मतलब यह है कि ये एक प्लान आपने बनाना था, स्ट्रेटेजिक प्लान इसको कहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का था वो आपने नहीं बनाया। अब 25 आ रहा है, आप फिर इन्हीं ग्राउंडों पे कराएंगे। पहले आपने कहा जी इस्लामाबाद में, इनका ख्याल था कि इमरान खान साहब चलेंगे
تو ہمیں یہاں پہ لینڈ مل جائے گی اور ہم وہاں پہ کچھ کنسٹرکشن یا گورنمنٹ ہیلپ کر کے کرے گی. اب وہ تو رہ نہیں ہے. وہ پروجیکٹ بھی ابھی تک آپ دیکھیں کہ لینڈ ہی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکی. مجھے سی ڈی اے کے آفیسر بتا رہے تھے کہ ان کے لوگ کچھ آئے ہیں, کچھ جگہ آئیڈینٹیفائی کی ہے, کسی کو پسند آئی کسی کو نہیں, ابھی تک وہ جگہ ہی نہیں آئیڈینٹیفائی. اور اتنی دیر میں گورنمنٹ آپ کو پتہ چلے گی. اور چیمپئن ٹرافی 2025 دیکھیں یہ ہے لدار جی, یہ صرف چاہتے ہیں ہمارے پاس بگ آفیسز ہوں, کام ہمیں کچھ نہ کریں, گاڑیاں ہوں, تنخواہیں ہوں, اور لیوش ہر چیز ہو, لائف سٹائل ہو, پاکستان پریویلیجز ہوں, لیکن ایکچولی انہوں نے کچھ نہ کرنا ہو. اچھا رمیز راجہ کہتا ہے میں بغیر تنخواہ کے کام کر رہا ہوں. آپ تو ساری زندگی بورڈ میں رہے ہیں, آپ نے خود بھی بغیر تنخواہ کام کیا. یہ بتائیں کس چیئرمین نے آج تک تنخواہ لی ہے, اور یہ جو بورڈ کا اربوں روپے کا بجٹ ہے وہ کس کے ڈسکریشن پہ ہے؟ دیکھیں محسن صاحب, دو چیزیں ہیں. آئی سی سی جو ہے, جو بھی بورڈ ممبر ہے, ہوم بورڈ کا جو چیئرمین ہے وہ آنرری ہوگا, وہ پیڈ نہیں ہوگا. یہ آئی سی سی کا رول ہے. لہذا یہ پہلے سے یہ چل رہا ہے کہ جتنے چیئرمین تھے وہ سارے کے سارے آنرری تھے اور وہ پیسے نہیں لیتے تھے, کوئی بھی تنخواہ نہیں لیتا تھا. ہاں, آپ کا ٹی اے ڈی اے یا آپ نے کہیں سفر کرنا ہے, آپ کو وہ یا آپ نے بورڈنگ وغیرہ ہے, وہ چیزیں آپ کر سکتے تھے, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. یہ سب کے ساتھ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بھئی. آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے, اگر آپ نے کمنٹری چھوڑی اور یہ ایکسیپٹ کیا تو اپنی مرضی سے کیا. آپ کو اندازہ تھا کہ یہاں پہ تنخواہ نہیں ہے, چیئرمین کی نہیں ہے, چیف ایگزیکٹو کی ہے, باقی لوگوں کی ہے. لیکن کیونکہ آئی سی سی بورڈ میں نا تنخواہ دار ملازم جو ہے بورڈ کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا, آئی سی سی بورڈ آف ڈائریکٹر میں نہیں جا. لہٰذا ایک سمپل سی بات ہے, سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ تھی, یہ کوئی کلیم نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہوا میں تیر مارنے والی بات ہے. اور اپنے آپ کو نا سیلف گلوریفیکیشن ہوتی ہے نا, یہ وہ والی کرنے ہے نہیں ہے, نہ ہیرو ہے نہ سیلف گلوریفیکیشن لوگوں نے ایکسیپٹ کی ہے, جھوٹ پہ مبنی ہے. اچھا وہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ, ڈپارٹمنٹ تو دیکھیں جی بڑی ضروری ہے, ہم بڑی زور سے لگے ہوئے ہیں. نہ صرف یہ کہ کرکٹ, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ جب ڈپارٹمنٹ ختم ہوئے تھے میں نے ساری فائلیں اور ساری چیزیں دیکھی ہیں. یہ کوئی کیبنٹ کا ڈیسیژن نہیں تھا, یہ عمران خان کا ذاتی ڈیسیژن ہے. لہذا یہ امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ لیٹر وڈرا ہو اور سارے ڈپارٹمنٹ کو لیٹر جائے, ساری سپورٹس بحال ہو, ہاکی, فٹ بال, یہ آپ کی ٹینس, اسکواش, جتنی جو بھی تھی, کبڈی شبڈی جو بھی تھی ٹیمیں, اور کرکٹ تو مین ہے آپ کو پتہ ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹیو جائے اور ساری بحال ہو جائے. 1 لاکھ کے قریب پلیئر کھیلتا تھا, اور تقریباً لوگ یہ کہتے ہیں کہ 203 ارب روپیہ جو تھا یہ ڈپارٹمنٹ خود لگاتے تھے, فیڈریشن نہیں لگاتے تھے یا بورڈ نہیں لگاتے تھے. تو وہ اتنا اچھا ایک سسٹم بنا ہوا تھا. وہ عمران خان نے آ کے, عمران خان نے میرا خیال ہے پاکستان کی جو سپورٹس ہے اس کے لیے ڈس سروس کی ہے, تباہ کیا اس کو. اور یہ اکیلا ہی الزام اس پہ اتنا بڑا ہے کہ آپ سپورٹس مین ہوتے ہوئے کسی اور پہ کریں جو سپورٹس مین نہیں ہے تو اور بات ہے. آپ خود سپورٹس مین ہیں اور آپ نے ساری سپورٹس پاکستان سے تباہ کر, اور پھر آپ نے کہا جی وہ ریجنل بیس ہوگی. ریجن بنے ہی نہیں کہیں پہ, آپ ہوتا کوئی ہے ہی نہیں. یعنی کیپیسٹی بلڈنگ آلٹرنیٹ کیے بغیر آپ نے ایک اچھا خاصا ملک کا نظام چلتے ہوئے وہ سارا خراب کیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس کا پورا کسی کو چاہیے کہ ان کو اکاؤنٹیبل بنائیں, عمران خان کو اور دوسرے. اور ہمارا تو کام یہ ہے کہ جی ڈپارٹمنٹوں میں ساری سپورٹس بحال ہوں, اور کرکٹ تو پریارٹی ہے. ہمیں اللہ نے اگر موقع دیا اور ہم واپس آئے تو ہماری سب سے پہلے خواہش ہوگی کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ بحال ہو. آپ بھی تو نہیں کہیں ان کی طرح جو ہے بدلہ لیں گے اور جو ہے وہی؟ نہیں محسن صاحب, یہ بڑی چھوٹی بات ہے, یہ بدلہ لینا یہ وہ. آپ نے تو ویسے کبھی ایسا نہیں کیا نوکری سے نکال دیں؟ نہ, زندگی میں یہ سوچا ہی نہیں ہے, نہ کبھی اس طرف ٹینڈنسی. معاف کر دیں گے ساروں کو؟ نہیں, جو دفتر کے کام ہیں وہ بس کرنے ہیں, باقی ہمارا اس سے کیا تعلق ہے کہ کسی سے ذاتی نہ کوئی سیاسی ایجنڈا ہے ہمارا. آپ کو پتہ ہی کنٹروورسی چل رہی ہے عمر اکمل صاحب نے دوبارہ مکی آرتھر پہ, اور آپ کے تو سامنے رپورٹ پریزنٹ ہوئی تھی احمد شہزاد عمر اکمل کی جب وقار یونس صاحب تھے کوچ. تو آپ سمجھتی ہیں کہ مکی آرتھر پہ یہ کہنا ٹھیک ہے, مکی آرتھر نے بھی ون مین شو کیا, ڈکٹیٹر بھی تھا, سارا کچھ تھا, لیکن کیا عمر اور احمد شہزاد بالکل نیٹ اینڈ کلین تھے؟ نہیں, یہ رپورٹ آئی تھی, یہ میرا خیال وقار یونس صاحب نے دی تھی, ہمیں یاد ہے, اور یہ بڑی میجر کنٹروورسی ہو گئی تھی. تو وہ پھر لیک ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا وہ لیک ہو گئی, جس پہ پھر وقار یونس نے بڑے کھپ مچائی تھی. یہ بعد میں میرا خیال ہے بورڈ میں یہ شیئر کی گئی تھی بعد میں, کنٹروورسی کے بعد میں, تو جس میں یہ لکھا تھا کہ ڈسپلن کے ایشوز ہیں. لیکن دیکھیں نا, پھر اس میں ہم نے یہ کیا تھا
کہ یونس خان کو بلایا تھا ہم نے وہاں پہ بورڈ میں, اور یونس خان کو مینٹور کے طور پہ یونس خان نے خود آفر کیا تھا, بورڈ میں آیا تھا, پریزنٹیشن کی, اس نے کہا یہ دونوں لڑکے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں اور آپ ان کو میرے حوالے کر دیں, میں ان کی مینٹورنگ کرتا ہوں, یہ پاکستان کا ایسٹ ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر کر لیں. اس وقت مصباح کو بھی ہم نے بلایا تھا بورڈ کی میٹنگ میں, مگر بعد میں اب یہ جو کنٹروورسی آئی ہے کہ اس نے عمر اکمل نے کہہ دیا ہے جی کہ میرا کیریئر تباہ کرنے کہ جی مکی آرتھر, اور وقار کے والے سے بھی کہا کہ وہ پلیئر اچھا تھا لیکن کوچ ایسے ہی. لیکن مکی آرتھر واقعی اس کے اپوزیشن میں تھا, وہ اس کو نہیں رکھنا چاہتا تھا, تو اس کی بات کوئی غلط نہیں ہے. اب یہ کہ کوئی کنٹروورسی بن گئی, کرکٹر کی کنٹروورسی کافی پھیل جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے, تو وہ بھی آگے سے جواب دے رہا ہے. مکی آرتھر نے کہا کہ لک ایٹ دا مرر. ہاں چلو, لیکن یہ ہے کہ مکی آرتھر جو ہے نا, لیکن ٹیلنٹ تو تھا نا, ٹیلنٹ زبردست تھا, یہ کھلاڑی اچھا تھا, اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت تھی. دیکھیں ہم نے تو یونس خان کو رکھا تھا, اور ہم اور بھی کسی کو کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کرنا چاہے اور ان کو ہینڈل کرنا چاہیے, دونوں پلیئروں کو, شہزاد بھی اچھا تھا, یہ بھی اچھا تھا. مگر آپ دیکھیں کہ اس ملک میں ایسا نظام ہے کہ دونوں ضائع ہو گئے, آپ کو پتہ دونوں کو موقع نہیں ملا. حالانکہ ملتے عمر اکمل جیسا کھیلنے والا, آپ کو پتہ ہی بڑی خوبصورت اننگیں کھیلی اس نے, تو میرے خیال سے بڑا ٹیلنٹڈ تھا اور ہم نے ٹیلنٹ کو ضائع کیا. اچھا شیخ صاحب, لاسٹ کویشچن, یہ جو 3.5 پونے 4 سال 4 سال کا ہی کر لیں گیپ آ گیا ہے, کتنا ٹائم لگے گا آپ لوگوں کو اس سارے سسٹم کو ریوزٹ کرنے میں, ریویمپ کرنے میں, پاکستان کرکٹ کو؟ دیکھیں یہ مصنوعی ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں ویسٹ انڈیز کو جیت گئے, سیمی فائنل تک پہنچ گئے, تو لوگ سمجھ رہے ہیں کوئی بڑا مارکا ہمارے پاس تو بینچ اسٹرینتھ ہے ہی نہیں, پیچھے پلیئرز کا پول ہے ہی نہیں, ڈومیسٹک کرکٹ ہے ہی نہیں, فرسٹ کلاس کرکٹ ہے ہی نہیں, اور کلب کرکٹ کا تو وجود ہی نہیں. کتنا ٹائم آپ کو لگے گا ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے میں؟ محسن صاحب میرے جیسا بندہ, آپ کو پتہ ہے کہ میں تو صبح شروع ہوتا ہوں اور رات کے کوئی 2:30-3 بج جاتے ہیں. آپ کو ہمیشہ یاد, ساری عمر کا میرا کام یہ رہا ہے. یہ ایسے ہوگا مہینے 2 مہینے میں سارا, دیکھیں نا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک چینج کرنے کی ضرورت ہے, یہ جو سٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور 3-4 بڑے بڑے ڈیسیجن لینے کے, انٹرنیشنل اور دوسرے, اور آپ کے ہائی پرفارمنس سینٹر کے. ہمارے دور میں دیکھیں اکیڈمی لگتی تھی انڈر-19 کے 2-2 مہینے کی, اور لڑکے وہاں سے نکل, کوچز جو ہیں جینین ان کو لگانے کی ضرورت ہے اور ان کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. اور انفراسٹرکچر پہ پہلی بات یہ ہے کہ اس پہ میسو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, وہ آپ اسپانسر سے بھی لے سکتے ہیں, بورڈ سے بھی دے سکتے ہیں, گورنمنٹ بھی دے سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایکسپرٹ چاہیے وہاں پہ, گراؤنڈ مین چاہیے جو پراپر وہاں پہ کام کرے, اور پاکستان کے سارے گراؤنڈ. میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ 1 سے 2 مہینے کا کام ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم پلیئرز کو واپس لے آئیں گے جو ناراض ہو گئے ہیں, گھروں میں بیٹھ گئے ہیں, سامان جلا دیے ہیں. نہیں, وہ تو دیکھو نا اپارچونیٹی, جب آپ کے ڈپارٹمنٹ ہوں گے, جب آپ کے ریجن بڑھیں گے, ان کی ٹیمیں بھی بڑھیں گی, تو پھر سارے پلیئر خود بھی اس میں انوالو ہو جائیں گے. اچھا شیخ صاحب, یہ جو لاسٹ کویشچن ہے آپ سے, کہ یہ فرض کریں ہو گیا سارا کچھ, آ گیا جی, کیا اسلام آباد کو ایک انٹرنیشنل اسٹیڈیم آپ کی پرائرٹیز میں جیسے پہلے تھی ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں 2025 تک تیار کرنے میں اگر آپ کو فوراً مل جاتی ہے لیٹس سپوز, تو آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اگر لینڈ اگر سی ڈی اے نے دے دی, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس ہی پیسہ ہے, اور اگر فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو کمٹمنٹ کر دی, اور اپنی فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی ایڈ دے دی یا گرانٹ دے دی, اسپیشل گرانٹ, یہ کیونکہ نیشنل کاز ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسٹیڈیم جو ہے نا پاکستان میں پہلا اسٹیڈیم ہوگا اسٹیٹ آف دی آرٹ, جو ماڈرن اسٹیڈیم ہے ان کی طرح کا ہوگا, فیسلٹی پوری ہوگی. اور اس میں جو ہمارا ارلی پلان تھا وہ یہ تھا 50,000 کی کم از کم اس میں رکھی جائے, اور زیادہ تر لوگوں کی تھنکنگ یہ ہے کہ دونوں شہروں کے درمیان میں کوئی ایسی جگہ ہو تاکہ دونوں شہروں کا فائدہ ہو. باہر سے بھی جو لوگ آتے ہیں, یعنی پشاور سے اس طرف سے لوگ آتے ہیں, پھر ادھر پنجاب سے لوگ آتے ہیں, مری سے, ان جگہوں سے, تو کوئی ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں پہ سب کا فائدہ ہو. ہمارا یہ تو ڈریم پروجیکٹ ہوگا کہ اگر ہو تو اس کو تو دھیان دینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے سینٹر میں بنتا ہے تو پھر پنڈی اسٹیڈیم کی تو ویلیو ختم ہو جائے گی. نہیں, پنڈی اسٹیڈیم دیکھیں نا, ایک تو 17,000 کی کیپیسٹی ہے, فیسلٹی بھی نہیں ہے, اور آپ ایکسپینشن کا چانس بھی نہیں ہے. ایک طرف سڑک ہے, ایک طرف آپ کو پتہ ہے دکان, دوسری طرف آپ کو پتہ ہے. تو اب یہاں پہ ایک اسٹیڈیم کی ضرورت ہے, اس اسٹیڈیم کی جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہو, انٹرنیشنل میچ کرے, اور کیپٹل میں ہی ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ بڑا ڈریم پروجیکٹ ہوگا, اس کو ایز اے چیلنج کے طور پہ لینا چاہیے, اس کے فنانسز اکٹھے کرنے چاہیے, کیونکہ آج کا اسٹیڈیم آپ کو پتہ ہے کافی کاسٹلی بنتے ہیں, اتنی جلدی بنتے ہیں مگر کاسٹلی بنتے ہیں. اس لیے ہمارا یہ ہوگا کہ یہ ڈریم پروجیکٹ جلد سے جلد کمپلیٹ کیا جائے. تو جی پروگرام کھیل کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل میں آپ نے دیکھا شکیل شیخ صاحب سے, ویسے تو 4-5 گھنٹے بھی
کم ہے کیونکہ انسائکلوپیڈیا ہے پاکستان کرکٹ کی، کوئی بھی بات کوئی راز ایسا نہیں ہے جو شکیل شیخ کے سینے میں نہ ہو. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد ان کو دوبارہ زحمت دیں. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. محسن علی کو اجازت دیجیے، کیمرامین کے ساتھ اپنا رکھے خیال، پھر نئے کھیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.